نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی ہے علم سے متعلق، تو واقعے سے بات زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ ایک طالب علم کا واقعہ لکھا ہے کہ علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ دن میں تو روشنی میں علم کی کتابیں پڑھ لیا کرتا تھا، جب رات ہوتا اندھیرا تو اب پڑھنے میں تکلیف ہوتی، اس کا بڑا دل چاہتا کہ میرے پاس روشنی میسر ہو تو میں رات کو بھی کتابوں سے مطالعہ کر سکتا۔ لہٰذا اس نے بڑا سوچا تو اسے ایک بڑی دکان نظر آئی بازار میں، جس میں بڑا قیمتی مال رکھا تھا۔ اس نے جا کے دکان والے سے ایک سودا کیا کہ آپ کی دکان میں بڑا قیمتی مال رکھا ہے، آپ اگر رات کو ایک دیا جلا دیا کرو تو میں مفت میں چوکیداری بھی کروں گا اور اپنا کتابوں سے مطالعہ بھی کر سکوں گا، آپ کا کام بھی ہو جائے گا، میرا بھی ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ جب 1 مہینہ اس نے دیا جلائے رکھا رات کو، یہ اپنا مطالعہ بھی کر لیتا اور اس کی دکان کی چوکیداری بھی فری میں کر دیتا۔ اس نے جب 1 مہینے بعد حساب لگایا تو اسے اندازہ ہوا کہ میرا تو بہت زیادہ تیل جل رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ لہذا اس نے طالب علم سے معذرت کر لی کہ بھائی میں مزید روشنی دیا نہیں جلا سکتا کیونکہ میرا بہت نقصان ہے۔ اب یہ رونے دھونے لگ گیا، روتے 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 اس کی آنکھ لگ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام پوچھنے لگ گئے، فرمانے لگے بھائی کیوں رو رہے تو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں اور رات کو اندھیرا ہوتا ہے تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میں نے پڑھنے کے لیے انتظام یہ کیا تو اس نے منع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں محمود غزنوی کے پاس جاؤں اور اس کو جا کے کہو کہ تمہارے لیے روشنی کا انتظام کرے، تمہیں علم دین پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ تو اس نے طالب علم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں اس کو جب یہ بات کہوں گا تو وہ کیوں میرے لیے انتظام کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا اس کو میرا نام لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ کہا اگر اس نے پھر بھی نہیں مانی بات، کوئی تو ایسی بات بتائے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کہنا کہ محمود جو تم روزانہ 5000 بار درود پڑھ کے مجھے بھیجتے تھے نا، اور تم اب چند دنوں سے نہیں پڑھ لے، مجھے وہ تحفے نہیں مل رہے، تو وہ تم دوبارہ پڑھنا شروع کرو۔ تو یہ طالب علم گیا جو وقت کا بادشاہ تھا، محمود غزنوی۔ بادشاہ بھی ایسے نیک ہوتے تھے، یعنی آپ کا اگر جو اس وقت ریاست ہے اس کے بڑے جو بھی ہیں، اگر یہ اتنی عبادات راتوں کو کرنے لگ جائیں تو ان کے دن کیسے روشن اور چمکدار ہوں اور ان کی قبر کیسی روشن ہو جائے۔ بہرحال تو اس طالب علم نے نا وہاں جا کے محمود غزنوی سے ملا اور کہا کہ بھائی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا میرے لیے آپ روشنی کا انتظام کریں، مجھے علم دین حاصل کرنا ہے، کتابیں پڑھنی ہیں۔ تو محمود غزنوی نے کہا میں کیوں انتظام کروں بھائی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ کہا بھائی کوئی ثبوت تو دو۔ تو کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محمود کو کہنا جو 5000 بار مولانا میرے پہ تم درود پڑھتے تھے رات میں، وہ اب چند دنوں سے نہیں پڑھ رہے ہو۔ بس محمود غزنوی ایک دم چونک گیا اور نے کہا اس بات کا علم تو صرف میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں تھا، میری بیوی کو بھی نہیں یہ بات پتا تھی۔ پھر اس کا مطلب تم سچ کہہ رہے ہو، اور اس نے اس کے لیے دیے کا انتظام کر دیا، بھائی تو علم دین پر سیکھ۔
تو بھائی سورجانی ٹاؤن والے، سیکٹر 4D والے، ان کے لیے بھی انتظام کرا ہے مسجد والوں نے الحمدللہ۔ یہاں آج سے کلاسیں اسٹارٹ ہو جائیں گی مغرب کے بعد سے، اور ہمارے پاس الحمدللہ دیکھو لائٹ چلی بھی جائے تو لائٹ چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، سولر چل رہا ہے۔ اور پھر بھی اگر ہم علم دین نہ سیکھیں، نہ پڑھیں، پھر یہ ہماری طلب میں کمی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی علم کے فضائل۔ اب دوسری بات کر لیتے ہیں کہ مصر کا جو بادشاہ تھا، اس نے نا عمر نانو ایک اللہ والے تھے، ان کو نا خط لکھا کہ بھائی میرے سر میں نا ہر وقت درد رہتا ہے، کوئی علاج کرو میرا۔ تو انہوں نے جواب میں نا ان کو ایک ٹوپی بھیجی، یہ جیسے ٹوپی ہم نے پہنی ہوئی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کی، اپنے دماغ کی بہت حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے لوگ جتنی حفاظت اپنے موبائل کی کرتے ہیں، اوپر پروٹیکٹر بھی چڑھاتے ہیں، لیکن سر جو ہے نا وہ ایسے ننگا ہوتا ہے، عام طور پہ ایسے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی سر ننگا نہیں فرمایا سوائے عمرہ یا حج کے، وہاں بھی اللہ کا حکم ہے تو آپ نے اتارا، خالی کیا سر کو۔ تو آپ کیا کرتے تھے، اپنے بالوں پہ تیل لگاتے اور اوپر ایک کپڑا رکھتے، پھر ایک کپڑے کی جو بھی آپ کی ٹوپی ہوتی وہ پہنتے، پھر اس کے اوپر یہ صافہ باندھتے، یعنی کتنی لیئرز ہو گئی، 3-4 پروٹیکشن لگاتے تھے، حفاظتی شیلڈ جس کو کہتے ہیں۔ اور ہم ایک بھی نہیں لگاتے، پھر ہمارے بال توڑنا شروع ہو جاتے ہیں 35-40 سال کی عمر میں، تو ہم روتے ہیں۔ یہ تو سائنس بھی کہتی ہے کہ بھائی اس کو ڈھک کے رکھو، بھلے آپ کیپ پہنو، کچھ بھی پہنو، لیکن اس کو ڈھک کے رکھو ورنہ کھلے آسمان ایسی ریس ہو سکتی ہے، یہ بال اڑا دیتی ہیں۔ اکثر علماء جو یا دیندار لوگ سر کو ڈھک کے رکھتے ہیں نا، وہ گنجے نہیں ہوتے ہیں، یہاں سے دیکھیں نہیں گنجے ہوتے، 100 سال کے ہو جاتے ہیں، گنجے نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے حفاظت کری اس کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس کے سر میں درد ہوتا تھا، اس نے کہا علاج بتائیں، انہوں نے ایک ٹوپی بھیج دی، کہا یہ پہن کے رکھو۔ ٹوپی جب وہ پہنتا مصر کا بادشاہ، وہ بھی پکا مسلمان تھا، یہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا، مسلمان بہت ہائی فائی چل رہے تھے۔ جب وہ ٹوپی پہنتا تو درد ہی نہیں ہوتا، سر کا درد غائب، جب وہ اتار دیتا تو پھر درد شروع۔ تو اس نے ایک دن غور کیا، ٹوپی اتاری اور ڈھونڈنے لگ گیا کہ اس میں کیا ہے ایسا جادو۔ تو اس نے غور کیا تو دیکھا کہ عمر نانو صاحب نے، وہ جو اللہ والے تھے نا، اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ یہ جو ہے نا، دیکھو ہمارے ہاتھوں میں، ہماری زبان میں خود جادو موجود ہے، ہمیں اللہ نے خود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سارا علاج، ہر چیز دی ہوئی، ہمیں تو کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے، وہ اثر ختم ہوا ہے۔ صحابہ جو آ جاتا تھا اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کرتے تھے، علاج ہو جاتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں خود دیکھتی تھی جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک مار کے دم کر دیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس کو تکلیف ہو وہ پڑھ کے یقین کے ساتھ جو ہے نا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 دفعہ پڑھے، جس جگہ پہ درد ہے وہاں ہاتھ رکھا اور پڑھا، انشاءاللہ درد ختم۔ یہ تو ہمارا ہی۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، آخری بات کر رہا ہوں پھر دعا کر لیتے ہیں، کہ ہمارے اپنے کتنے ایسے دوست احباب ہیں، ساتھی ہیں، کسی قسم کا درد ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ادھر ہاتھ رکھو اور پڑھتے ہیں اور وہ درد غائب۔ ایسے تکلیف میں لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ رکھوا کے دم کرتے ہیں، تکلیف غائب۔ تو یہ سارا جو کھیل ہے نا یقین کا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اندر سے صاف کریں، کلیئر کریں، پھر دیکھیں آپ کے ہاتھ میں اللہ کیسے شفا نہیں ڈالتے، کیسے آپ کی زبان میں شفا نہیں آتی۔
لیکن اس کے لیے سارا پیچھے جو چیزیں ہیں نا اس کو کلیئر کرنا پڑے گا، سارے معاملات صاف، پھر انشاءاللہ اللہ دیکھیں کیسی برکت دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج سے مغرب کے بعد ہمارے تعلیم بالغہ کا آغاز ہوگا، اس میں تمام حضرات جو ہے کوشش کر لیں کہ داخلہ لے لیں، جو جس اعتبار سے اس میں شامل ہو سکتا ہے نا، ہر عمر کے لیے، ہر عمر والے کے لیے اس میں جو ہے سہولت ہے، تو وہ کوشش فرما لیں ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔